ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ تم شادی میں شرکت کرنے آئی تھی یا میرے بیٹے شیری پر ڈوریں ڈالنے؟ زورا چچی نے اسے جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ دانیہ معصوم اور نا سمجھ تھی۔ وہ غلطی سے مہندی کی رات شیری کے کمرے میں سو گئی، جبکہ اس کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی۔ پورے خاندان کے سامنے تماشا لگ گیا تھا۔ بس بہت ہو گیا امی، 18 سال کی بچی ہے وہ، شہریار اپنی ماں کو سمجھا رہا تھا۔ وہ 5 سالہ بچے کا باپ تھا، لیکن شہریار اور نمل کی طلاق ہو گئی تھی۔ پورے خاندان نے فیصلہ کیا تھا دانیہ کا نکاح شہریار خان کے ساتھ۔ کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ اس نے شہری بھائی سے اجازت لی۔ نہیں، یک لفظی جواب ملا تھا۔ وہ دل محسوس کر رہ گئی۔ اس کے کزن کی شادی تھی اور شادی میں شرکت کرنے کے لیے وہ 1 ہفتہ پہلے ہی گاؤں آ گئی تھی۔ آج سب لوگ شاپنگ پر گئے ہوئے تھے، جبکہ پوری رات جاگنے کی وجہ سے اس کی نیند پوری نہیں ہوئی تھی اور اس نے دوپہر کے وقت سونے کو ترجیح دی، جس کی وجہ سے وہ ان کے ساتھ بھی نہ جا سکی۔ ابھی جب وہ سو کر اٹھی تو پورا گھر خالی تھا۔ وہاں پر کسی زیرو کا نام و نشان نہیں تھا۔ وہ بری طرح سے بور ہو رہی تھی جب اچانک ہی اس کا دھیان شہریار صاحب کی طرف گیا، جو کسی سے بھی سیدھے منہ بات نہیں کرتے تھے۔ اس انسان میں اسے ایک عجیب سی کشش ملتی تھی جو اسے شہریار کی طرف کھینچتی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کو نظر انداز نہیں کر سکتی تھی۔ ابھی جب اس نے شہریار کو اسٹڈی روم میں بیٹھے ہوئے دیکھا تو ایک بار پھر سے اس کے سر پر جا کر کھڑی ہو گئی۔ آپ اتنے روڈ کیوں ہیں؟ ہمیشہ والا سوال اس نے دوبارہ سے کیا تھا۔ لڑکی یہاں سے جاؤ، مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی، میں کام کر رہا ہوں، تمہاری وجہ سے میں ڈسٹرب ہو رہا ہوں۔ اس نے صاف الفاظ میں دانیہ کو وہاں سے چلے جانے کا کہا۔ اس کا چہرہ شرمندگی کی وجہ سے لال ہو گیا، مگر اس کے باوجود بھی وہ اپنی جگہ سے 1 انچ بھی نہ ہلی۔ کیا آپ مجھے پسند نہیں کرتے؟ اس نے معصومیت سے تیسرا سوال کیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے تمہاری ذات میں کوئی دلچسپی نہیں۔ پسند اس شخص کو کیا جاتا ہے جس کی ذات میں آپ کو ذرا بھی دلچسپی ہو۔ تم خود یہاں سے جا رہی ہو یا میں تمہارا ہاتھ پکڑ کر تمہیں یہاں سے باہر نکالوں؟ اس کی آواز اونچی ہو گئی تھی۔ وہ شرمندہ ہو گئی اور تیزی سے کمرے سے باہر بھاگی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا اور آنکھوں میں آنسو بھی آ گئے تھے۔ وہ اپنے گھر والوں کی لاڈلی بیٹی تھی۔ آج تک کسی نے بھی اس سے اونچی آواز میں بات نہیں کی تھی، مگر شہریار اس کو ذرا بھی اہمیت نہ دیتا۔ پتہ نہیں خود کو سمجھتے کیا ہیں؟ اس نے دل ہی دل میں اسے کوسا۔ نہیں جانتی تھی کہ وہ اونچی آواز میں بات کر رہی ہے۔ شہریار جو کہ پانی پینے کی غرض سے کمرے سے باہر نکلا تھا، اپنے بارے میں اس کے خیالات سن کر فوراً سے بول پڑا۔ تمہاری ساری بات مجھے سنائی دے رہی ہے۔ اگر تم نے میری غیبت کرنی ہے تو آہستہ آواز میں کرو۔ وہ اپنی جگہ پر اچھل ہی پڑی تھی۔ پیچھے پلٹ کر دیکھا تو وہ دیوار سے ٹیک لگائے، ہاتھ باندھے، بھرپور وجاہت کے ساتھ کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ انسان کسی کو بھی اپنے سحر میں جکڑ لینے کا ہنر رکھتا تھا۔ وہ ایک مقناطیسی شخصیت کا حامل تھا۔ یہ بات وہ آنکھیں بند کر کے ماننے کے لیے تیار تھی، مگر حویلی کا کوئی بھی شخص شہریار کو پسند نہیں کرتا تھا۔ نہ جانے حویلی والوں کو اس سے کیا مسئلہ تھا۔ اکثر ہی وہ یہ بات سوچ کر رہ جاتی، اگر میرا ایکس رے کا پروسیس ختم ہو گیا ہو تو میرے راستے سے ہٹو، مجھے پانی پینا ہے۔ شہریار نے اسے ایک بار پھر سے ہوش کی دنیا میں لانے کی کوشش کی۔ وہ گڑبڑا کر پیچھے کی طرف ہٹ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ جو وہاں سے نکلنے ہی لگا تھا، جاتے جاتے پلٹا اور اس کی جانب جھکا، کیونکہ وہ اس سے بہت چھوٹی تھی اور بمشکل اس کے کندھے تک پہنچتی تھی۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اپنے مخصوص لہجے میں بولا، ہر چمکتی ہوئی چیز سونا نہیں ہوتی لڑکی، یہ بات اس چھوٹے سے دماغ میں بٹھا کر رکھنا۔ یہ کہہ کر وہ ایک بار پھر سے وہاں سے جا چکا تھا۔ جب تک وہ اس کی نظروں سے اوجھل نہیں ہوا تھا، تب تک وہ اس کی پشت کو دیکھتی رہی۔ آج اس نے خود سے اس بات کا بھی اعتراف کر لیا تھا کہ وہ اس انسان کی محبت میں گرفتار ہو چکی ہے۔ وہ اسے پسند کرنے لگی ہے، چاہے وہ اس سے کتنی ہی نگاہیں کیوں نہ چرا لے۔ وہ یہ بات مان چکی تھی کہ وہ اس شخص کو اپنا سب کچھ سمجھنے لگی ہے۔ ایک شرمیلی سی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر پھیل گئی۔
شام کا وقت تھا جب سب کزن ایک دوسرے کو شادی کے جوڑے دکھا رہی تھی، جبکہ وہ صوفے پر بیٹھی مسکرائے جا رہی تھی۔ سارا اس کے قریب ہی صوفے پر دھپ سے بیٹھی اور اس کی آنکھوں کے سامنے چٹکی بجاتے ہوئے بولی، لڑکی خیریت تو ہے؟ آج بڑا مسکرایا جا رہا ہے۔ جب سے واپس آئی ہوں تو میں سوچوں میں گم دیکھ رہی ہوں، کہیں محبت کا سین تو نہیں؟ اس کی بات سن کر وہ جلدی سے اپنی جگہ پر سیدھی ہو گئی اور نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہنے لگی، نہیں، مجھے کسی سے محبت نہیں ہو سکتی۔ بے ساختہ اس نے اپنے بال اپنے کانوں کے پیچھے اڑائے تھے۔ اس کی ماموں کی بیٹی فاریہ، جو کہ تھوڑے ہی فاصلے پر کھڑی تھی، اس کی بات سن کر منہ بناتے ہوئے کہنے لگی، ٹھیک ہی تو کہہ رہی ہے، یہ لڑکی خاندان میں کوئی بھی اس کے قابل لڑکا نہیں ہے جس سے محبت کی جائے۔ ضروری تو نہیں کہ محبت انسان کی قابلیت دیکھ کر کی جائے، اس کی شخصیت سے اور اس کی فطرت سے بھی تو محبت کی جا سکتی ہے۔ سارا نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا تھا، بھائی میرے لیے تو محبت اسی وقت ہی ایگزسٹ کرتی ہے جب سامنے والا آپ کی امیدوں پر پورا اترتا ہو۔ تو پھر یہ محبت نہ ہوئی، یہ تو سودا ہو گیا۔ تم جو مرضی سمجھ لو۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے جھگڑنے لگی تھیں، جبکہ وہ ان کی باتوں سے بیزار ہو کر ایک بار پھر سے بالکنی میں جا کر کھڑی ہو گئی، جہاں پر شہریار 5 سالہ فرحاد سے کھیل رہا تھا۔ وہ دونوں اس وقت فٹ بال کھیل رہے تھے۔ دونوں کے لبوں پر مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ شہریار بار بار اس سے فٹ بال چھین لیتا، جبکہ وہ چھوٹا سا بچہ اپنی جگہ پر کھڑا ہو کر اچھلنے لگتا، جیسے بے بسی کا مظاہرہ کر رہا ہو۔ شہریار پھر سے اسے اپنے قریب آنے کا اشارہ کرتا، جیسے اسے للکار رہا ہو۔ مجھے لگتا ہے تم اس انسان کی ذات میں کچھ زیادہ ہی دلچسپی لینے لگی ہو۔ تم اپنی چچی جان کو جانتی ہو نا کہ وہ کس طرح کی عورت ہے؟ سارا اس کے پہلو میں کھڑی ہو گئی۔ وہ نہ صرف اس کی کزن تھی بلکہ اس کی بچپن کی دوست بھی تھی۔ وہ دانیہ کے چہرے کو دیکھ کر ہی اندازہ لگا لیتی تھی کہ اس کے دل میں کیا چل رہا ہے۔ سارا کی ایک دم سے اس کے چہرے پر ایک سایہ لہرایا۔ یہ دیکھ کر وہ کھل کر مسکرا دی۔ میں تمہاری دشمن نہیں ہوں اور نہ تمہیں مجھے رقیب سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں جو کچھ بھی کہہ رہی ہوں تمہاری بہتری کے لیے کہہ رہی ہوں۔ تم خوبصورت ہو، جوان ہو، ابھی تمہاری عمر ہی کیا ہے؟ تم صرف اور صرف 18 سال کی ہو۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ تمہیں اس انسان سے محبت ہو گئی ہے تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے، کیونکہ اس عمر میں لڑکیوں کو عموماً اپنی زندگی میں آنے والے پہلے مرد کے ساتھ دلچسپی ہو ہی جاتی ہے۔ مگر وہ انسان میری زندگی میں آنے والا پہلا مرد نہیں ہے۔ تم جانتی ہو کہ میری پہلے کافی لڑکوں کے ساتھ دوستی تھی اور میں کو ایجوکیشن میں پڑھ کر آئی ہوں۔ جو چیزیں میں نے شہریار میں دیکھی ہیں وہ چیز مجھے کبھی کسی اور لڑکے میں نہیں ملی۔ شہریار میں ایک انجانی سی کشش ہے جو مجھے اس کی جانب کھینچتی ہے۔ یہ سن کر سارا کھل کر مسکرا دی۔ یہ کشش نہیں میری جان، یہ لا علمی ہے۔ تم اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتی، تمہیں اس کے بارے میں جاننے کا شوق ہے، یہی وجہ ہے تم اس طرف کھینچی چلی جاتی ہو۔ آج سے پہلے تمہیں اپنی زندگی میں جو بھی شخص ملا اس نے تمہیں اہمیت دی، تمہاری کوشش کے بغیر ہی وہ تمہاری طرف متوجہ ہو گیا۔ آج سے پہلے تمہاری زندگی میں جتنے بھی مرد آئے تھے وہ اپنی مرضی سے آئے، لیکن شہریار وہ واحد مرد ہے جس نے تمہیں وہ اہمیت نہیں دی اور نہ ہی اس نے تمہاری ذات میں دلچسپی لی۔ یہی چیز تمہیں اس کی جانب کھینچ رہی ہے۔ تم چاہتی ہو کہ باقی مردوں کی طرح وہ بھی تمہیں اہمیت دے، تمہیں صرف اور صرف اس کی توجہ چاہیے، یہی وجہ ہے تم اس کی طرف کھینچی چلی جا رہی ہو۔ سارا اس وقت اسے حقیقت کا آئینہ دکھا رہی تھی، جبکہ وہ اس کی باتیں سن کر نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ تم جتنا مرضی انکار کیوں نہ کر لو، لیکن میں تمہاری فطرت جانتی ہوں۔ اسے سمجھانے کے بعد وہ وہاں سے پلٹ کر چلی گئی تھی۔ بے ساختہ اس نے ایک نظر لان پر ڈالی۔ شہریار اب مطمئن انداز میں کھڑا اسی کو دیکھ رہا تھا۔ دونوں کی نگاہیں ملی تھی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکا تھا، مگر شہریار نے اپنی آنکھوں کا زاویہ تبدیل نہیں کیا۔ وہ ابھی بھی اس کی آنکھوں میں غور سے دیکھے چلا جا رہا تھا۔ اس کے دل کی دھڑکن منتشر ہونے لگی اور وہ تیزی سے بھاگتی ہوئی اندر چلی گئی۔ اس کے گال لال ہو گئے تھے۔ فاریہ نے اسے دیکھا تو اس کا مذاق اڑاتے ہوئے کہنے لگی،
کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ شادی میری بہن کی ہے اور شرما تم رہی ہو۔ اس نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا۔ رات کے وقت بھی وہ اسی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ کیا شہریار بھی میری ذات میں دلچسپی لیتا ہے؟ اس نے اپنے دل سے سوال کیا تو آج کے دن کا منظر اس کی نظروں کے سامنے گھوم گیا۔ اگر ایسا ہو جائے کہ میں شہریار سے نکاح کر لوں؟ ایک بار پھر ایک چھوٹی سی خواہش اس کے دل میں جنم لے چکی تھی۔ جانتی تھی کہ اس خواہش کو عملی جامہ پہنانا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے، کیونکہ شہریار کی ماں اس کا گھر بسنے نہیں دیتی۔ پہلے بھی شہریار کی زندگی میں ایک عورت آئی تھی جسے شہریار نے بے تحاشا محبت کی تھی، جس کو شہریار نے اپنا سب کچھ سمجھا تھا اور اس پر اپنی جان نچھاور کرنے کو تیار ہو گیا تھا۔ مگر اس عورت نے کیا کیا؟ آخر میں اس کے ساتھ بے وفائی کر دی اور اس کو کسی اور کے لیے چھوڑ کر چلی گئی۔ وہ دن تھا اور آج کا دن تھا۔ شہریار کا عورتوں کی ذات پر سے اعتبار ہی اٹھ گیا۔ اب وہ کسی کو بھی اپنی ذات میں مداخلت کرنے کی اجازت نہیں دیتا تھا۔ اگلا دن کافی خوشگوار تھا۔ جب سے وہ یہاں پر آئی تھی تب سے اس کے شوق تبدیل ہو گئے تھے۔ پہلے وہ ہر وقت گھومنے پھرنے کو ترجیح دیتی تھی، لیکن اب وہ زیادہ تر گھر میں ہی گزارتی، خاص طور پر وہ والا وقت جب شہریار بھی گھر میں ہی موجود ہوتا تھا۔ جب اسٹڈی روم کے سامنے سے گزرنے لگی تو اس کا بے ساختہ دل کیا کہ وہ بھی ان کتابوں کو پڑھے جن کو شہریار پڑھا کرتا ہے۔ کچھ سوچتے ہوئے وہ لائبریری چلی گئی۔ وہ جانتی نہیں تھی یہاں پر کسی کو بھی جانے کی اجازت نہیں۔ ابھی وہ اندر داخل ہوئی ہی تھی کہ اس کی نظر دائیں جانب والی دیوار پر پڑی، ایک بہت بڑی تصویر پر پڑی جس میں شہریار ایک عورت کے پہلو میں کھڑا تھا اور وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ دونوں کے لبوں پر ایک پیاری سی مسکراہٹ، خوشیوں بھری مسکراہٹ تھی۔ یہ دیکھ کر اس کا دل جلا اور ایک عجیب سی بے چینی کا احساس ہوا۔ اس کی طبیعت یکدم خراب ہونے لگی۔ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی وہ اس کی تصویر کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ اس مسکراتی ہوئی عورت کا منہ نوچ ڈالے، حالانکہ وہ عورت اب شہریار کی زندگی میں موجود بھی نہیں تھی۔ بے ساختہ اس نے ٹیبل پر پڑی ہوئی ایک چھوٹی سی ڈائری اٹھا لی جو کہ شہریار کی پرسنل ڈائری تھی۔ دراصل لائبریری ہمیشہ بند رہتی تھی، لیکن آج وہ اسے لاک لگانا بھول گیا تھا۔ اس نے ابھی ڈائری کا پہلا ہی پیج پلٹا تھا کہ وہ کمرے کے اندر داخل ہوا۔ ایک لمحے کی دیری کیے بغیر وہ اس کے سر پر پہنچا اور اس کے ہاتھ سے ڈائری کھینچ کر زمین پر پھینک دی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی میری اجازت کے بغیر میری لائبریری میں داخل ہونے کی؟ وہ اسے پوچھ نہیں رہا تھا بلکہ اس پہ چلا رہا تھا۔ اس کا یہ روپ دیکھ کر وہ بری طرح خوفزدہ ہو گئی۔ اس کا وجود تھر تھر کانپنے لگا۔ وہ میں کیا بکری کی طرح میں کر رہی ہو؟ میں تم سے پوچھ رہا ہوں تم نے جرت کیسے ہوئی میری چیزوں کو ہاتھ لگانے کی؟ تم آخر خود کو سمجھتی کیا ہو؟ اگر تو تمہیں لگتا ہے کہ تم اپنی ادائیں دکھا کر مجھے اپنے جال میں پھنسا لوگی تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ ایک بات کان کھول کر سن لو، مجھے تم جیسی نادان اور بے وقوف لڑکی میں ذرا بھی دلچسپی نہیں، اور میں تمہیں کسی کھاتے میں نہیں لکھتا۔ تمہاری عزت صرف اور صرف تمہارے والدین کی وجہ سے کرتا ہوں۔ اگر مجھے تایا جان کا خیال نہ ہوتا تو خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں تمہیں کب کا ذلیل کر چکا ہوتا۔ میں تمہیں آخری وارننگ دے رہا ہوں، دوبارہ کبھی یہاں پر آنے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ اس کی باتیں سن کر آنسو پیتی وہ وہاں سے جا چکی تھی، جبکہ وہ بے چینی سے اپنے بالوں کو کھینچنے لگا۔ وہ اس پر غصہ نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر اس کی حرکت نے شہریار کو تیش دلا دی تھی۔ وہ جب سے شہریار کی لائبریری سے ہو کر آئی تھی تب سے کمرے میں بیٹھی رو رہی تھی۔ سارا اسے پوچھ پوچھ کر تھک چکی تھی، مگر وہ اس کے کسی بھی سوال کا جواب نہیں دے رہی تھی۔ مجھے یہاں نہیں رہنا، مجھے اپنے گھر واپس جانا ہے، یہاں پر میری کوئی عزت نہیں۔ کافی دیر کے بعد جب وہ بولی تو اس کا لہجہ کافی ٹوٹا ہوا تھا۔ اس کی باتیں سن کر سارا کو کسی حد تک اندازہ ہو گیا کہ وہ شہریار سے جھگڑ کر آ رہی ہے۔ مجھے بتاؤ تو صحیح میری جان، تمہیں ہوا کیا کسی نے کچھ کہا ہے؟ اس نے اپنے اوپر آپ بیتی داستان سارا کو سنا دی۔ وہ ایک گہری سانس لے کر رہ گئی۔ میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ شہریار بھائی کسی کو الاؤ نہیں کرتے
कि वो उनकी पर्सनल ज़िंदगी में दखल अंदाजी करे। पर्सनल ज़िंदगी को तो छोड़ो, तुम तो उनकी पर्सनल चीज़ों में जाकर घुस गई। आखिर कौन किसी की डायरी पढ़ता है? मैंने उनकी डायरी पढ़ी नहीं थी, मैंने तो अभी सिर्फ उसे खोला था, उसने नज़रें चुराते हुए कहा। और अगर शहरयार भाई ना आते तुम वो डायरी पढ़ चुकी होती, सारा ने उसे घूरते हुए कहा, तो आंखें छोटी करके उसे गुस्से से तकने लगी। तो मुझे ये बताओ, तुम मेरी साइड पर हो या शहरयार की साइड पर? देखो यार, मैं किसी की साइड पर नहीं हूँ। जितनी अहम तुम मेरे लिए हो उतने ही अहम शहरयार भाई भी हैं। अगर तुम मेरे ताया जान की बेटी हो तो वो भी मेरे चचा के बेटे हैं। मैं तुम दोनों से बहुत मोहब्बत करती हूँ, तुम दोनों ही मेरे लिए बहुत ख़ास हो। लेकिन तुम जिस आग में हाथ डाल रही हो तुम पूरी की पूरी झुलस जाओगी। तुम क्यों अपने आप पर जुल्म कर रही हो? खुद पर थोड़ा सा तरस खा लो। वो उसका हाथ पकड़ते हुए उसे एक बार फिर से समझाने लगी थी। देखो, मैं नहीं जानती मुझे उससे मोहब्बत कैसे हुई, लेकिन अब मेरे लिए पीछे हटना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। वो इंसान मेरे लिए बहुत ख़ास है और अगर उसे हासिल करने के लिए मुझे किसी भी हद से गुजरना पड़ा तो मैं गुजरने के लिए तैयार हो जाऊंगी, उसने अपने आंसू बेदर्दी से साफ करते हुए कहा। तुमने तो कहा था तुम कभी उसकी शक्ल नहीं देखोगी। सारा ने उसे थोड़ी देर पहले वाली बात याद दिलाई तो वो खिसियाने सी हंसी हंसती, जबकि सारा उसे घूर कर रह गई। जब से वो यहाँ पर आई थी तब से उसकी फरहाद से मुलाकात नहीं हुई थी। दरअसल शहरयार ने अपने बेटे को बोर्डिंग स्कूल में दाखिल करवाया था, क्योंकि इस घर में हमेशा उसकी बीवी की बुराइयां होती रहती थीं और वो नहीं चाहता था कि उसका बेटा अपनी माँ के खिलाफ बातें सुनकर अपनी माँ से नफरत करने लगे। और उसे यही बेहतर तरीका लगा था कि वो उसे इस माहौल से दूर भेज दे। तकरीबन हर हफ्ते ही फरहाद वीकेंड पर अपने बाबा से मिलने के लिए आता था। इस बार चूंकि फरहाद की पुप्पो की शादी थी इसीलिए वो यहीं पर रुका हुआ था। अभी भी वो लाउंज में बैठा गेम खेल रहा था जब वो उसके पहलू में जाकर बैठ गई और उसके साथ उस गेम की बातें करने लगी। वो छोटा सा बच्चा पुरजोश हो गया क्योंकि पहली बार किसी ने उस छोटे से बच्चे की ज़ात में दिलचस्पी ली थी। थोड़ी देर गुजरी तो वो दोनों बैठे गेम खेल रहे थे। जब शहरयार वहाँ पर पहुँचा तो फरहाद उसे पुरजोश अंदाज में कहने लगा, बाबा देखें, मेरी न्यू बेस्ट फ्रेंड बनी है, आप इनसे मिलें, ये मेरे बाबा हैं। वो दोनों का यूं तारुफ करवा रहा था जैसे उसे ये लग रहा हो कि वो दोनों एक दूसरे को नहीं जानते। फरहाद की बात सुनकर वो नज़रें झुका कर बैठ गई, जबकि शहरयार थोड़ा सा शर्मिंदा हुआ। उसे अपना रवैया याद आ गया था। उसे इस लड़की के साथ तल्ख लहजे में बात नहीं करनी चाहिए थी। जो भी था वो उनके घर में मेहमान थी और मेहमानों की हर हाल में इज्जत की जाती है। थोड़ी ही देर के बाद उसने उससे माफ़ी मांग ली। चंद लम्हों तक तो उसे अपने कानों पर यकीन ही नहीं आया, क्योंकि उसने सारा से ये बात सुनी थी कि शहरयार किसी से भी माफ़ी नहीं मांगता, क्योंकि वो अपनी गलती तस्लीम ही नहीं करता। वो एक बार फिर से खुशफहमी का शिकार हो चुकी थी। अगले दिन वो फरहाद के साथ खेलती रही। शाम का वक्त था। वो पिलर के साथ लेक लगाकर खड़ी थी जब शहरयार उसके करीब जाकर खड़ा हो गया और एक कॉफ़ी का मग उसके हवाले किया। वो उसके लिए अपने हाथों से कॉफ़ी बनाकर लाया था। ये उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। इसने मुस्कुराते हुए कॉफ़ी पकड़ ली। मुझे तुमसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी थी। मैं नहीं चाहता कि फरहाद तुम्हारे साथ ज़्यादा अटैच हो, क्योंकि तुमने कुछ ही दिनों के बाद यहाँ से चले जाना है। तुम्हारे जाने के बाद वो एक बार फिर उदास हो जाएगा और मैं अपने बेटे के चेहरे पर उदासी नहीं देखना चाहता। उसने इसे साफ अल्फाज में ये समझा दिया कि वो उसके बेटे से दूर रहे। और वो जो पिछले दिनों से खुशफहमी का शिकार हो गई थी, शहरयार की बातें सुनकर एक बार फिर से उदास हो गई। आप मुझसे नफरत क्यों करते हैं? वो वहाँ से पलटने ही लगा था जब वो बेसाख्ता बोली। शहरयार के लबों पर एक ज़ख्मी मुस्कुराहट फैल गई। मैं तुमसे नफरत नहीं करता, बल्कि बस मैं मोहतात रहता हूँ और चाहता हूँ कि तुम भी मोहतात रहो। मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ। मैं तुम्हारी निगाहों के मफ़हूम को भी समझता हूँ और तुम्हारी तरफ से मिलने वाले पैगाम को भी समझता हूँ। अगर तो तुम्हें यह लगता है कि मैं तुम्हारे दिल की हालत से अनजान हूँ तो ये तुम्हारी गलत फहमी है। मैं तुम्हें सिर्फ़ और सिर्फ ये समझाना चाहता हूँ कि अभी तुम बहुत छोटी हो, इन चक्रों में ना पड़ो।
तुम्हारे आगे एक पहाड़ जैसी जिंदगी है। अभी तो तुमने कुछ देखा ही नहीं। जैसे जैसे तुम्हारी मुलाकात दूसरे लोगों से होगी, तुम्हें अंदाज़ा होगा कि दुनिया किस कदर खूबसूरत और हसीन है। जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं तो एक टूटा हुआ इंसान हूँ जो हर वक्त किसी औरत की यादों में खोया रहता है, जिस औरत ने उसे धोखा दिया था। मैं कहाँ किसी दूसरी औरत को मोहब्बत दे सकता हूँ? मेरी अपनी ज़ात अधूरी है। मैं कैसे किसी दूसरी औरत को मुकम्मल कर सकता हूँ? वो आज पहली बार किसी के सामने खुला था। उसने आज पहली बार किसी से अपने ख्यालात का इजहार किया था। मैं आपको हासिल करने में कामयाब हो जाऊंगी, इसके लिए मुझे कुछ क्यों न करना पड़े। और जहाँ तक आपकी बीवी का सवाल है, तो मैं उसका भी ख्याल आपके दिल से निकाल दूंगी। ये मेरा आपसे वादा है। वो उसकी पुश्त को देखे हुए एक बार फिर से खुद से वादा कर रही थी। थोड़ी ही देर में वो उसकी नज़रों से ओझल हो गया, जबकि वो एक गहरी सांस लेकर रह गई। अगले दिन उसकी कज़न की मेहंदी थी। सुबह उसने शॉपिंग के लिए जाना था, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से वो फरहाद के साथ मसरूफ़ रही थी और अपने लिए कुछ ख़रीदा नहीं था। उसने शहरयार की बातें मान ली थी। वो फरहाद से थोड़ी सी दूरी इख्तियार कर चुकी थी, जबकि वो छोटा सा बच्चा अब अपने बाकी कज़नों के साथ मसरूफ़ हो गया था, जो उसी की उम्र के थे। रात का वक्त था। वो शीशे के सामने खड़ी अपना अक्स देख रही थी। बिलाशुबा वो बहुत हसीन थी और आसमान से उतरी कोई परी मालूम हो रही थी। वो किसी भी मर्द का ख्वाब हो सकती थी और किसी को भी अपना दीवाना कर देने की सलाहियत रखती थी, मगर उसका दिल एक टूटे हुए इंसान पर आकर ठहरा था। उसे एक ऐसे शख्स से मोहब्बत हो गई थी जिसका दिल उन दिनों पत्थर का बना हुआ था और जिसके दिल को मोम करना यकीनन एक बहुत मुश्किल काम था। सारा उसे पुकारती हुई कमरे के अंदर दाखिल हुई, मगर उसे देखकर अपनी जगह रुक गई और पुरजोश अंदाज में कहने लगी, वाओ, देखो तो सामने कौन खड़ा है। मुझसे तो तुम पहचानी नहीं जा रही। मेरी बात का यकीन करो या ना करो, लेकिन ये हकीकत है कि आज की रात महफिल की जान दुल्हन नहीं बल्कि तुम होगी। देखना कैसे लोगों की नज़रें तुम पर रुकेंगी। ये कहकर उसने जल्दी से काले रंग का टीका उसके कानों के पीछे लगा दिया ताकि उसे नज़र ना लगे, जबकि वो उसकी इस हरकत पर मुंह बना गई। ज़्यादा मुंह बनाने की ज़रूरत नहीं। तुम्हें नहीं पता लोगों की नज़र कितनी जल्दी इंसान को बर्बाद कर देती है, इसीलिए एहतियात करना ज़रूरी है। शहरयार साहब ने भी आज काले रंग का जोड़ा पहना है। खैरियत तो है? कहीं तुम दोनों ने मिलकर मैचिंग तो नहीं की? वो उसे मायने खेज नज़रों से देखते कहने लगी तो वो तेज़ी से नफ़ी में सर हिलाने लगी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मुझे तो पता ही नहीं, उसने निगाहें चुराते हुए कहा। मगर हकीकत तो यही थी कि उसने शहरयार को देखकर ही काले रंग का लिबास लिया था। दरअसल जब वो आज सुबह कपड़े खरीदने जा रही थी तो उसकी चच्ची जान शहरयार के लिए कपड़े प्रेस कर रही थी। उसने देखा वो आज काले रंग का जोड़ा पहन रहा है, तो वो खुद भी वही जोड़ा खरीद कर ले आई और अब उसके सामने अनजान बन रही थी। वो लॉन में दाखिल हुई तो उस पर उठने वाली पहली नज़र शहरयार ही की थी। वो लड़की वाकई बहुत हसीन थी। उसने दिल ही दिल में इस बात की तायीद की। उसके साथ ही उसने अपनी निगाहें झुका ली, क्योंकि वो इस लड़की की ज़िंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता था। वो दोबारा से अपने दोस्तों में मसरूफ़ हो गया। जितना टाइम वो इवेंट में रही, उसकी नज़रों के सामने रही। एक लम्हे के लिए भी वो उसकी नज़रों से ओझल नहीं हुई थी। ज़ोहरा खातून भी काफ़ी दिनों से उसके चाल चलन देख रही थी। उन्हें इस लड़की से बहुत नफरत थी। इसको देखकर ही उनका दिमाग गुस्से से घूमने लगता था, क्योंकि इस लड़की की माँ की वजह से वो अपनी मोहब्बत से दूर हो गई थी। असल में वो जिस इंसान से मोहब्बत करती थी, उसने दानिया की माँ से निकाह कर लिया था, और यही वजह थी कि दानिया की माँ की कभी भी ज़ोहरा बेगम से नहीं बनी। अभी भी वो अपनी बेटी को पाकिस्तान वापस नहीं भेजना चाहती थी, लेकिन बेटी की ज़िद को देखकर मजबूर हो गई। दूसरी तरफ उन पर सास की तरफ से भी दबाव था। वो उनकी बात से इनकार करके दोबारा से नाफरमान बहू का तमगा अपने सर पर नहीं लेना चाहती थी। इसी वजह से उन्होंने ये छोटी सी कुर्बानी दे दी। अब उन्हें शिद्दत से अपनी गलती का एहसास हो रहा था, क्योंकि अपने शौहर की जॉब की वजह से वो पाकिस्तान वापस नहीं जा सकी थी। अब वो अकेली ही यूएसए में मौजूद थे, जबकि दानिया पाकिस्तान में थी।
वो रोज़ रात को कॉल उससे करती और उससे नसीहतें करती कि किसी की बातों में आने की ज़रूरत नहीं, और अगर कोई तुम्हें ज़रा सा भी डांटे तो तुम मुझे बताना, किसी के सामने दब कर रहने की ज़रूरत नहीं। और वो हर रोज़ अपनी माँ को तसल्ली देती कि वहाँ पर बहुत ही पुरसकून ज़िंदगी गुजार रही है। रात काफ़ी हो चुकी थी, थकन से उसका जिस्म टूट रहा था। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो गहरी नींद सो जाए। वो सब कमरों में चेक कर चुकी थी, सारे कमरे भरे हुए थे। नींद में झूलती हुई वो एक कमरे के अंदर दाखिल हुई। उसे अंदाज़ा नहीं था कि ये शहरयार का कमरा है, क्योंकि आज से पहले उसने कभी शहरयार का कमरा नहीं देखा था। ना ही उसे वहाँ पर जाने की ज़रूरत पड़ी थी, क्योंकि वो ज़्यादातर लाइब्रेरी के अंदर ही मौजूद रहता था। वो लाइट ऑफ करके उसी हालत में सो गई। सुबह जब वो सोकर उठी तो उसका हाथ किसी चीज़ से टकराया। कमरे में हल्की हल्की रोशनी थी जो बाहर से आ रही थी। एक ज़ोरदार चीख उसके मुंह से निकली। उसकी चीख सुनकर शहरयार भी उठ बैठा। दरअसल जब वो कमरे में दाखिल हुआ था तब उसने नोट नहीं किया था कि बेड पर कोई दूसरा भी मौजूद है। अब दोनों एक दूसरे को देखकर हैरत के समंदर में गोता जन थे। जब उसकी चीख सुनकर ज़ोहरा बेगम वहाँ पर चली आईं, उसके साथ ही वहाँ पर बाकी सब लोग भी जमा हो गए जो हैरत से सामने का मंजर देख रहे थे। आप जैसा समझ रहे हैं वैसा कुछ नहीं, उसने अपनी चच्ची जान को यकीन दिलाने की कोशिश की, मगर उसकी बात का जवाब ताई जान की तरफ से आया था। मुझे तो पहले ही पता था ये लड़की बाहर से आई है, यहाँ पर कोई ना कोई गुल खिलाएगी। वो उसकी बिखरी हुई हालत देखकर उस पर सवाल कर रहे थे, जबकि वो उन्हें इस बात का यकीन दिला कर थक चुकी थी कि यह सिर्फ और सिर्फ एक गलत फहमी थी। कोई भी उसकी बात मानने के लिए तैयार नहीं था। थोड़ी ही देर के बाद दादी जान की बात सुनकर वहाँ पर गहरी खामोशी छा गई। यूं लग रहा था जैसे सब लोगों को सांप सूंघ गया हो। बेयकीनी से वो अपनी दादी जान के चेहरे को देख रही थी। इन दोनों का निकाह करा दो। अब की बार उन्होंने ये बात दूसरी बार कही थी। पहले उसने शहरयार की तरफ देखा और फिर से अपनी दादी की तरफ देखा। शहरयार उसे नफरत भरी निगाहों से देख रहा था। उसे लग रहा था इसने ये ड्रामा जानबूझ कर रचाया है ताकि दानिया उसकी ज़िंदगी में शामिल हो सके। उसने एक गहरी सांस ली और अपने आप को पुरसकून करने की कोशिश की। अम्मी मेरी बात गौर से सुने, ये लड़की बहुत छोटी है, अभी इसकी उम्र ही क्या है? ये सिर्फ और सिर्फ 18 साल की है, और आपको जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो एक गलत फहमी के सिवा कुछ भी नहीं है। आप प्लीज़ मेरी बात समझें और इस मसले को यहीं पर ख़त्म कर दें। तुम पागल तो नहीं हो गए? पूरे ख़ानदान में ये बात जंगल की आग की तरह फैल गई है कि तुम दोनों बग़ैर निकाह के एक ही कमरे में मौजूद थे। उसे तुम जानते भी हो कि इसके कितने संगीन नताइज निकल सकते हैं। इस लड़की को तो अपनी इज्जत की परवाह नहीं, मगर मुझे अपने ख़ानदान की इज्जत की परवाह है, और तुम्हारी दादी ने जो भी फैसला सुनाया है वो बिल्कुल ठीक है। बस तुम भी निकाह की तैयारी करो। आज दिन के वक्त तुम्हारी कज़न के साथ इसका भी निकाह तुम्हारे साथ हो जाएगा। दानिया की हालत ऐसी थी जैसे काटो तो बदन में लहू नहीं। उसे लग रहा था जैसे अल्फाज उसका साथ छोड़कर चले गए हों। काफ़ी देर तक वो एक ही पोजीशन में बैठी रही और उसकी आंखों से आंसू बहते चले जा रहे थे। सारा उसका हाथ मजबूती से पकड़े उसे तसल्लियां दे रही थी। तुमने वाकई ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया? सारा ने उसे एक अनजाने अंदेशे के तहत पूछा। मैं सच कह रही हूँ, इसमें मेरी कोई गलती नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ एक गलत फहमी थी। रात के वक्त मैं बहुत थकी हुई थी और मुझे अंदाज़ा नहीं हो सका कि मैं इनके कमरे में चली आई। ये कहकर वो एक बार फिर सिसकियों से रोने लगी, जबकि वो कमरे में खामोशी से बैठी अपने कज़न को देख रही थी, जो कि ऐसी दलदल में फंस गई थी जहाँ से निकलना उसके लिए मुश्किल नहीं नामुमकिन था। थोड़ी ही देर के बाद कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने डरते डरते सर उठाकर देखा। उसे लगा था एक बार फिर से ताई जान उसे बातें सुनाने को आ गई हैं। अचानक उसका ध्यान अपनी माँ की तरफ गया। वो जानती थी कि उसकी माँ उसे समझेगी और उसे इस मामले से निकलने में उसकी मदद करेगी। उसने कभी ख्वाबों में भी ऐसा नहीं सोचा था कि वो इस तरह से शहरयार की ज़िंदगी में शामिल होगी, और उसे इस तरीके से शहरयार को हासिल करना भी नहीं था।
اندر داخل ہونے والی شخصیت اسی انسان کی تھی۔ تم 2 منٹ باہر جاؤ، مجھے اس سے بات کرنی ہے۔ اس نے سارا کو وہاں سے باہر جانے کا اشارہ کیا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم اتنی گھٹیا حرکت پر اتر آؤ گی۔ وہ اس کے سر پر کھڑا ہو گیا اور اس کا بازو پکڑ کر جھٹکتے ہوئے کہا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ ہوش میں تو ہیں؟ میں جو بھی کہہ رہا ہوں پورے ہوش و حواس میں کہہ رہا ہوں۔ تمہیں کیا لگا اس طرح سے تم مجھے آزادی سے حاصل کر لو گی؟ بے وقوف لڑکی، یہ تمہاری صرف اور صرف غلط فہمی ہے۔ تم مجھ سے نکاح تو کر لو گی، لیکن کبھی بھی میں تمہیں وہ عزت نہیں دوں گا جس کی تم مستحق ہو، کیونکہ ایسی عورت کی عزت نہیں کی جاتی جو زبردستی اور اوچھے ہتھ کنڈے اپنا کر زندگی میں شامل ہو۔ میں نے کچھ بھی نہیں کیا، اس نے روتے ہوئے کہا، مگر میں تمہاری بات پر یقین نہیں کرتا۔ تم اتنی خطرناک عورت ہو کہ تم سے کسی بھی چیز کی امید رکھی جا سکتی ہے۔ وہ ایک غلط فہمی تھی، آپ یہ بات سمجھ کیوں نہیں رہے؟ میں تمہیں صرف اور صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خاموشی سے ابھی اور اسی وقت اس نکاح سے انکار کر دو، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ تم میری زندگی میں تو شامل ہو جاؤ گی، لیکن ساری زندگی ایک اندیکھی آگ میں جلتی رہو گی۔ اپنی بات مکمل کر کے وہ وہاں سے چلا گیا، جبکہ وہ روتی ہوئی اپنی دادی جان کے کمرے میں چلی گئی۔ اس کی دادی نے اسے تسلی دی، فکر مت کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر تم میری مانو تو خاموشی سے یہاں سے چلی جاؤ۔ نہیں دادی جان، میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گی۔ جب میں نے کچھ کیا ہی نہیں تو میں کیوں سب سے چھپ کر رہوں؟ اور اب میں ہر حال میں شہریار سے نکاح کروں گی، اس نے ٹھوس لہجے میں کہا۔ نکاح تو ویسے بھی ہر حال میں ہی ہونا تھا۔ مجھے خوشی ہے کہ تم اپنی رضامندی دے رہی ہو۔ تھوڑی ہی دیر میں مولوی کا بندوبست کیا گیا اور اس کی کزن کے ساتھ اس کا نکاح بھی کر دیا گیا۔ نکاح کے فوراً بعد اس نے اپنی امی کو کال ملائی۔ یہ خبر سن کر اس کی ماں کو لگا تھا کہ ان کے قدموں کے نیچے سے زمین کھسک گئی ہے۔ تم ہوش میں تو ہو؟ یہ تم نے کیا کیا؟ وہ حلق یہ بل چلائی تھی۔ تم نے ان لوگوں کی بات کیوں مانی؟ تم واپس یہاں کیوں نہیں آئی؟ تم نہیں جانتی وہ زہرا کتنی ظالم عورت ہے۔ پہلے اس نے میری زندگی کو جہنم بنانے کی کوشش کی، اب وہ تمہاری زندگی کو اجیرن بنا دے گی۔ میری بچی، یہ تم نے کیا کیا؟ بات کرتے کرتے ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ اپنی ماں کی سب سے لاڈلی اور چھوٹی بیٹی تھی۔ اس کے 3 بھائی تھے جو اس کی ہر خواہش منہ سے نکلنے سے پہلے ہی پوری کر دیتے تھے۔ اس نے اپنی زندگی لاڈ اور پیار میں گزاری تھی، کبھی بھی زندگی کی تلخی نہیں سہی تھی، مگر ایک دم سے اس کی قسمت نے ایسا پلٹا کھایا کہ وہ منہ کے بل زمین پر گر پڑی۔ اس نے اپنے آنسو صاف کیے اور مضبوط لہجے میں کہا، آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، میں سب کچھ سنبھال لوں گی، اور آپ پلیز یہاں مت آئیے گا۔ میں نہیں چاہتی کہ جب تک سب کچھ نہ ہو جائے تب تک آپ پاکستان کا چکر لگائیں۔ اور بابا، بات کرتے کرتے وہ خاموش ہو گئی۔ تم فکر مت کرو، تمہارے بابا جان کو میں سب کچھ سمجھا دوں گی، تم بس اپنا خیال رکھنا، کسی کو بھی اپنے اوپر ظلم کرنے کا حق مت دینا۔ ماں سے تھوڑی دیر بات کرنے سے اس کا دل کافی حد تک ہلکا ہو گیا تھا اور وہ بہتر محسوس کر رہی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی اب دولہے کے آنے کا انتظار کر رہی تھی، لیکن پھر رات کے 3 بجنے لگے، لیکن ابھی تک اس کے دولہے کا نام و نشان نہیں تھا۔ اچانک کمرے کا دروازہ ایک زوردار آواز سے کھلا اور کوئی انسان چکراتا ہوا کمرے کے اندر داخل ہوا۔ اس نے حیرت سے سر اٹھا کر دیکھا، اسے لگا اس کی آنکھوں نے کچھ غلط دیکھ لیا ہے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ شہریار شراب پیتا ہے۔ وہ اس وقت شراب کے نشے میں چور تھا، اس سے اپنا آپ سنبھالا نہیں جا رہا تھا۔ اچانک ہی وہ بیڈ پر آ گرا اور پھر اپنا سر اس کی گود میں رکھ دیا۔ میرے بالوں میں انگلیاں چلاؤ، یہ انوکھی سی فرمائش تھی جو پہلے دن اسے اپنے شوہر کی جانب سے موصول ہوئی تھی۔ کیا تمہیں میری آواز سنائی نہیں دے رہی؟ میں تمہیں کہہ رہا ہوں میرے بالوں میں انگلیاں چلاؤ۔ وہ حلق کے بل چلایا تھا۔ وہ ڈرتے ڈرتے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگی۔ شہریار کے لبوں پر ایک پیاری سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ نیمل بھی ایسے ہی کیا کرتی تھی، وہ بھی اسی طرح میرا سر اپنی گود میں رکھ کر میرے بالوں میں انگلیاں چلاتی تھی۔
وہ اس وقت اپنی نئی نویلی دلہن کے سامنے اپنی پہلی بیوی کا نام لے رہا تھا۔ آنسو اس کی آنکھوں سے ٹوٹ کر شہریار کے ماتھے پر گرا۔ اس نے غصے سے اپنی آنکھیں کھولی۔ یہ سب کچھ جو بھی ہوا ہے تمہاری وجہ سے ہوا ہے، اس لیے ڈرامہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس کو شدید غصے میں دیکھ کر ایک لمحے کے لیے دانیہ کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کا نشہ اڑ گیا ہو۔ پھر تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ مکمل طور پر اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ تمہیں میری دسترس میں آنے کا بہت شوق تھا نا؟ آج میں تمہارا ہر طرح کا شوق پورا کر دوں گا۔ یہ کہہ کر وہ اس کی طرف بڑھا اور اس کا دوپٹہ کھینچ کر اس کے سر سے اتارا۔ کئی پنیں اس کے جسم میں جا کر چبھی تھی۔ وہ درد سے کرانے لگی تو وہ کھل کر مسکرا دیا۔ یہ درد تو کچھ بھی نہیں میری جان، اب تو ساری زندگی تم نے اذیت میں گزارنی ہے۔ تم نے اپنی اس 18 سالہ جان پر بہت زیادہ ظلم کیا ہے۔ یہ کہہ کر وہ اس کی ذات میں گم ہو گیا۔ جیسے جیسے رات بیت رہی تھی اس کی سسکیاں بڑھتی چلی جا رہی تھیں، جبکہ وہ اس کی حالت کو مکمل طور پر نظر انداز کیے اپنا ہر حق وصول کر رہا تھا۔ صبح جب وہ سو کر اٹھی تو اسے اپنا جسم ٹوٹتا ہوا محسوس ہوا۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن بخار کی وجہ سے دوبارہ بستر پر گر گئی۔ وہ اسی وقت ہی واش روم سے فریش ہو کر باہر نکلا تھا۔ یہ ڈرامہ لگانے کی ضرورت نہیں، ابھی اور اسی وقت اٹھو اور باہر چلو۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اگر تم مر بھی رہی ہوگی تب بھی تمہیں باہر جانا ہوگا۔ اگر 5 منٹ کے اندر تم تیار نہ ہوئی تو مجھے اپنے طریقے سے باہر لے جانا آتا ہے۔ اسے دھمکی دیتا ہوا وہ وہاں سے چلا گیا، جبکہ اس نے اپنے ٹوٹتے ہوئے وجود کو سنبھالا اور گرتی پڑتی واش روم گئی۔ کافی دیر تک وہ یوں ہی پانی کے نیچے کھڑی اپنی کم مائیگی پر آنسو بہاتی رہی۔ آخر کب تک وہ اس طرح کی زندگی گزارے گی؟ آخر کب تک وہ اپنی ذات کی صفائیاں پیش کرتی رہے گی؟ اس کی امی جان ٹھیک کہہ رہی تھی، اسے یہ نکاح نہیں کرنا چاہیے تھا۔ پچھلی رات ملنے والی اذیت نے اس کے سر کے اوپر سے محبت کا بھوت بھی اتار دیا تھا۔ وہ جب تک اپنے رشتہ داروں کے درمیان بیٹھی رہی اس کی ساس اس کے کردار کی دھجیاں اڑاتی رہی۔ ہر بار وہ کوئی نہ کوئی ایسی بات کر دیتی جس کی وجہ سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے، اور اب یہ سب کچھ شہریار کو بھی برا لگنے لگا تھا، کیونکہ اس کی ماں اس کی پہلی بیوی کے ساتھ بھی اسی طرح کا سلوک کرتی تھی۔ وہ بے چینی کے مارے بار بار پہلو بدل رہا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ اس لڑکی کی آنکھوں میں آنسو بھی دیکھتا۔ کل تک وہ اسے نفرت کرتا تھا، لیکن اب ایک دم سے اس کا دل اس لڑکی کی طرف مائل ہونے لگا تھا۔ شاید نکاح میں اسی وجہ سے بہت زیادہ طاقت ہوتی ہے کہ وہ 2 اجنبی دلوں کو ایک ساتھ جوڑ دیتی ہے۔ جب وہ کمرے کے اندر داخل ہوا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ وہ اسے کوئی تلخ بات کرنا چاہتا تھا مگر اس کی ہچکیوں کی آواز سن کر خاموش ہو گیا۔ امی کی طرف سے میں تم سے معافی مانگتا ہوں۔ دراصل امی غصے کی تھوڑی سی تیز ہیں، بس اسی وجہ سے میں چاہتا تھا کہ تم میری زندگی میں شامل نہ ہو۔ اس نے نگاہیں چراتے ہوئے کہا تو وہ اس کے چہرے کو دیکھ کر ہی رہ گئی۔ مجھے یہاں پر نہیں رہنا، مجھے ایک الگ گھر میں رہنا ہے۔ تم ہوش میں تو ہو؟ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ تم جانتی ہو کہ امی کا میرے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ امی مجھ سے بہت محبت کرتی ہیں، میں انہیں اکیلا چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ تم سے نرمی سے بات کیا کر لی، تم تو میرے سر پر چڑھ کر ناچنا شروع ہو گئی ہو۔ صحیح کہا ہے کسی نے کہ انسان کو اس کی اوقات میں ہی رکھنا چاہیے، ورنہ اوقات بھولنے کے بعد انسان خود کو اپنے سے برتر سمجھنے لگتا ہے۔ آج تو تم نے یہ بات کر دی، لیکن دوبارہ کبھی اس طرح کی بات مت کرنا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ دن تیزی سے گزرتے چلے جا رہے تھے۔ شہریار کی بے رخی ایک بار پھر سے بڑھ گئی تھی۔ ان کی شادی کو تقریباً 2 مہینے ہو چکے تھے، لیکن اس دوران ایک بھی بار شہریار نے اس سے پیار بھرے انداز میں بات نہیں کی تھی۔ وہ جب بھی بات کرتا اس کا لہجہ کاٹدار ہوتا۔ وہ ہمیشہ اس کی غلطیاں گنتا رہتا تھا۔ دوسری طرف وہ چاہ کر بھی شہریار سے نفرت نہیں کر پائی تھی۔ شہریار اس پر ہاتھ تک اٹھاتا تھا، اسے تکلیف پہنچاتا تھا، مگر اس کے باوجود اس کا دل شہریار کے ہی گن گاتا تھا۔ شاید
इसी चीज़ का नाम ही मोहब्बत है। दूसरी तरफ ज़ोहरा बेगम अपने बेटे का दिल इसकी तरफ से काफ़ी हद तक मैला कर चुकी थी। वो जब भी घर वापस आता था पहले अपनी माँ के कमरे में जाता और वो उसकी बीवी की बुराइयां लेकर बैठ जाती थी। आजकल उन्होंने अपने बेटे के दिल में ये बात डाली हुई थी कि वो दूसरे मर्दों को अपने हुस्न की वजह से अपनी जानिब मुतवज्जो करती है। उस दिन माँ के पास से जब वो उठ कर आया तो उसका दिमाग बुरी तरह झुंझला रहा था। दानिया की ज़रा सी बात पर उसका पारा घूम गया। उसका हाथ उठा और इसके चेहरे पर निशान छोड़ गया। थप्पड़ की शिद्दत इतनी थी कि वो ज़मीन पर गिरी थी। बेसाख्ता उसने अपने पेट को पकड़ लिया और दर्द के मारे कराहने लगी। पिछले कुछ हफ्तों से उसकी तबीयत ख़राब रहने लगी थी। उसने जब अपनी सास से शिकायत की तो उन्होंने ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। शहरयार से बात की तो वो भी नज़रअंदाज कर गया। जब वो उसे लेकर अस्पताल पहुंचा तो उसे पता चला कि वो अपने 3 हफ्तों के बच्चे को खो चुका है। ये सदमा उसके लिए बहुत बड़ा था। उस दिन के बाद वो मुकम्मल तौर पर खामोश हो गई थी। ना तो वो शहरयार से कोई शिकायत करती थी और ना ही उससे कोई फरमाइश करती थी, और अब ना ही वो उससे कोई बात करती थी। अगर शहरयार उसे मुखातिब करता तो वो हूँ हाँ में जवाब दे देती। उसने इस हादसे के बारे में किसी को भी नहीं बताया था क्योंकि उसे पता था कि उसके शौहर की बदनामी होगी। जब शहरयार को इस बारे में इल्म हुआ तो वो और ज़्यादा शर्मिंदा हो गया। जब से वो ब्याह कर इस घर में आई थी तब से उसने फरहाद को भी बोर्डिंग स्कूल से उठा लिया था क्योंकि अब उसका ख्याल रखने के लिए दानिया मौजूद थी। वो अपने बच्चों की तरह उससे मोहब्बत करती थी, जबकि उन दोनों की उम्र में ज़्यादा फ़र्क भी नहीं था। एक दिन जब वो घर के अंदर दाखिल हुआ तो उसे अपनी माँ के कमरे से बातों की आवाज़ें आने लगी। वो ऊंची ऊंची आवाज़ में किसी से पुरजोश अंदाज में कोई बात कर रही थी। उसके लबों पर मुस्कुराहट फैल गई। उनसे मिलने के लिए वो उनके कमरे में गया, लेकिन उसके कदम यकदम ही ज़मीन ने जकड़ लिए। जिस तरह से मैंने नीमल के किरदार पर इल्ज़ाम लगाया था और उसे अपने बेटे की ज़िंदगी से निकाला था, बिल्कुल उसी तरह इस चुड़ैल को भी अपने बेटे की ज़िंदगी से निकाल दूंगी। वैसे भी इस लड़की से मुझे ज़रा भी उनसियत नहीं थी। मैं तो सिर्फ़ और सिर्फ इसकी माँ का तमाशा बनाना चाहती थी, जिसकी वजह से मैं अपनी मोहब्बत हासिल नहीं कर पाई। ये बातें वो अपनी सहेली से कर रही थी। दूसरी तरफ शहरयार को लगा था कि 7वां आसमान उसके सर पर गिर गए हैं। तो ये सारी उसकी माँ की चाल थी। उसकी बीवी वाकई बेकसूर थी। वो एक लम्हे की देरी किए बगैर अपने कमरे में भागा। वहाँ पर वो कपड़े प्रेस कर रही थी। उसके चेहरे से सारी रौनक ख़त्म हो गई थी। यूं लगता था जैसे कई सालों से वो मुस्कुराई नहीं थी। अगर मैं तुमसे माफ़ी मांगूं तो क्या तुम मुझे माफ़ कर दोगी? वो खाली खाली नज़रों से उसके चेहरे की तरफ देखने लगा। मुझे अपनी अम्मी के पास जाना है, सिर्फ यही अल्फाज उसने अदा किए। और उस दिन शहरयार ने उससे कोई बहस नहीं की। फ़ौरन से उसका टिकट करवाया और उसे अमेरिका भेज दिया। तकरीबन 3 महीने गुजर चुके थे। वो हर रोज़ उसे कॉल करता था। वो थोड़ी देर उससे बात करती थी और फिर खामोश हो जाती थी। खुद से वो कोई बात नहीं करती थी। एक बार फिर से वो उम्मीद से थी और यही वजह थी कि वो पाकिस्तान आने से खौफजदा हो रही थी। शहरयार उसे इस हालत में नहीं देख सकता था। वो उसके पास अमेरिका पहुंच गया। इस दौरान उसने अपनी माँ से भी 2 टोक अंदाज में ये बात की थी कि अगर दोबारा से उन्होंने इसकी बीवी को तकलीफ़ पहुंचाने की कोशिश की तो वो उनको छोड़कर चला जाएगा। ज़ोहरा बेगम को अब अपनी गलती का एहसास हो रहा था कि वो अपने बेटे को कितना नाराज़ कर चुकी हैं। शहरयार चूँकि किसी को भी खातिर में नहीं लाता था, वो इस वक्त इस लड़की के कदमों में बैठा रो रहा था और उससे माफ़ी मांग रहा था। वो भी फूट फूट कर रो रही थी। अगर मैं आपसे मोहब्बत ना करती होती तो मैं कभी भी आपको माफ़ नहीं करती, उसने बेदर्दी से अपने आंसू साफ करते हुए कहा। शहरयार को लगा था किसी ने उसे नई जिंदगी की नवीद सुना दी हो। मैं तुमसे वादा करता हूँ दोबारा तुम्हें कभी भी शिकायत का मौका नहीं दूंगा।
وہ اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ کر اسے یقین دلانے لگا۔ تلخیاں ختم ہو گئی تھیں، خوشگوار زندگی ان کی منتظر تھی۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں۔ بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔